السلام علیکم. آفاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں. موضوع افغانستانی ہے مگر اس سے ریلیٹڈ جو ایک دو چیزیں پہلے وہ بیان کروں گا اور کچھ پاکستان پر. کہ کل یا پرسوں مجھے نہیں پتا، میں نے تو کل رات دیکھا پھر صبح ابھی کچھ چیزیں معلوم کی کہ کل ہمارے ایمبیسڈر ٹیکسس میں یہیں ہیوسٹن میں 13 کانگریس مین سے ملاقات کی انہوں نے. اس میں ایلن گرین مجھے نظر آئے جنہیں میں پہچانتا تھا، جو ڈیموکریٹ ہیں، اور میرے خیال میں اکثریت میں ڈیموکریٹ ہی ہوں گے. اور کیونکہ طاہر جاوید اور کچھ اور لوگوں نے مل کر اس کو ارینج کیا تھا. طاہر جاوید بہت ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں، ٹیکسس کی اسپیشلی، تو ان کا مجھے زیادہ شیلا جیکسن اس میں واضح نظر آ رہی تھیں، جو پاکستانی کاکس کی بھی چیئرپرسن ہیں اور انڈین کاکس میں بھی ہیں. تو میں نے جب اس کی معلومات کی کہ بھئی ایمبیسڈر کا ٹیکسز آنا، تو کچھ کونسلیٹ میں بھی کوئی نادرا کا آفس بن رہا ہے، کچھ ٹریڈ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو کئی چیزیں تھیں، گالا ڈنر وغیرہ، جو مجھے کونسلیٹ آفس کے ذرائع نے کچھ بتایا ہیوسٹن کے. مگر اصل موضوع یہ ہے کہ جی جو افغان فال آؤٹ ہے اس کی پریپریشن ہو رہی ہے کہ اب اسے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو کانگریشنل اسپیشلی اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیموکریٹ، ہم پاکستانی اکثریت ڈیموکریٹ کے ساتھ ہیں، تو یقیناً بہت سے کانگریس میں اور سینٹ میں ہمارے تعلقات بھی ہیں، جیسے ہمارے آصف محمود ہیں، تو طاہر جاوید ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں ایمبیسڈر کے ساتھ مل کر. تو بتایا جاتا ہے کہ جناب بیسکلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پوسٹ کووڈ جو ہے ہماری، اور پوسٹ افغانستان وار جو ہے نا، کہ ہماری ٹریول ایڈوائزری جو ہے پاکستان میں اگر بہتر ہو جائے، جس کے لیے ہم گزشتہ کچھ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان کے بڑے شہروں کے لیے، کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، فیصل آباد ہے، جہاں جو ہمارا ہب ہے بزنس کا، وہاں تو کم از کم امریکن جو ہے نا ٹریول ایڈوائزری کو 4 سے 3 پہ اگر لے آئیں تو ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر انڈسٹری اور یہ بہت سی امپلائمنٹ میں ہمارے اضافہ ہو سکتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نیا ایمبیسڈر جانے والا ہے امریکہ کا پاکستان اینڈ آف دی ایئر، تو اس کے جانے پہ یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی، سیکیورٹی چیک ہوگی، اور کووڈ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جائے گا. تو عین ممکن ہے کہ ٹریول ایڈوائزری بیٹر ہو جائے. پھر ٹریڈ پر ہماری بڑی گفتگو ہو رہی ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہی ہے، مگر اب اس میں تیزی آئی ہے. اور آپ لوگوں کے لیے خبر ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. ایک طرف ہم چائنا لابی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چائنا لابی میں روس کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، مگر ہماری ٹریڈ جو ہے امریکہ سے سب سے زیادہ ہے. اب ہم نے وہ ملک پاکستان جو کبھی کاٹن کی ایکسپورٹ میں دنیا میں اہم ترین نمبر رکھتا تھا، اب اس نے امریکہ سے $1 بلین کی کاٹن خریدی ہے. مطلب امریکہ نے ہم سے کچھ نہیں لیا، ہم نے ہی لیا ہے. تو $1 بلین کی ہم نے کاٹن لی ہے. تو اس سارے سینیریو میں یہ جو 13 کانگریس کے جو لوگ تھے ان سے جو ایمبیسڈر کی ملاقات ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اینڈ وچ از ویری گڈ سائن. اور پھر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ موحد یوسف بھی آنے والے ہیں، اور ISI چیف جنرل فیض حمید بھی آنے والے ہیں. کہ ایک طرف ہمارے امریکن سیکرٹری میرے خیال میں وہاں سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں، مگر ہمارے جو ISI چیف ہیں اور ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر انہیں یہاں طلب کیا گیا ہے. تو اس سینیریو کو ذرا غور سے دیکھیے گا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. پھر دیکھیں، کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو طالبان دعویٰ کر رہے ہیں 90% کا اور 85% کا، اور انہوں نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کرنے کے سوا دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو سیکریٹری فارن افیئر امریکہ اینتھونی بلنکن کا بیان اگر آپ نے دیکھا، اور ڈیفنس سیکریٹری کا امریکہ کے، کہ انہوں دونوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے اگر حکومت پہ قبضہ کیا تو وہ ایک مستند ریاست بن جائے گا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی امداد نہیں دے گا. اور ساتھ میں سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی کا بیان جو سامنے آیا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو کل میں نے کہا تھا کہ میسو بمباری ہوگی امریکہ سے کی جانب سے جب کابل اور بڑے شہروں کی طرف طالبان قافلوں کی شکل میں روانہ ہوں گے.
کیونکہ دیکھیں یہ جو گوریلا وار ہوتی ہے نا، اس میں 4 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، تو اوپر سے بمباری کرنے کا نہ تو مزہ آتا ہے اور نہ ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہے. مگر جب یہ بڑے بڑے ٹرکوں میں بڑے حملے کی تیاری کے ساتھ ہزاروں کی اور سینکڑوں کی تعداد میں نکلیں گے تو اوپر سے چنے کے دانوں کی طرح بم گریں گے، جیسے عراق میں مارے گئے تھے یا پہلے افغانستان میں مارے گئے تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ایک بار امریکہ نے ساری اپنی لیڈیز پائلٹ بمبار طیاروں کے ساتھ بھیجی تھیں، تو ہمارے طالبان، یہ اللہ کے سپاہی جو ہیں، یہ بھاگ کر کوئٹہ اور پشاور آ کر چھپ گئے تھے. تو یہ گیم اتنا آسان نہیں ہے. جیسے جنرل میکنزی نے کہا ہے کہ ہم فورسز کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں افغانی، اور جن علاقوں پہ قبضہ ہوا ہے وہ بھی واپس لیں گے، اور جب یہ آگے بڑھیں گے تو پھر بہت میسر قسم کی بمباری ہوگی. تو یہ جو اہم چیزیں ہیں، اس کی روشنی میں دیکھیں کہ آنے والے دن کیا ہوں گے. اور جو پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے پاس انہیں تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ جی حسین حقانی کے کالم ریلیونٹ نہیں ہے اور وہ ایک پرانا اسٹانس ہے اور یہ وہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہی اصل بات ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہوگا، پاکستان کے ٹریڈ پہ بھی فرق پڑے گا، پاکستان کی وہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ بھی فرق پڑیں گے، اور بہت سارے معاملات FATF سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلیں گی. اور چائنا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی مدد سے طالبان اپنی حکومت کو تسلیم کروا لیں گے. مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ چائنا اپنے برابر میں ایکسٹریمزم برداشت نہیں کر سکتا، جو اس کے اپنی سچویشن ہے. تو اور یہی اصل گیم ہے کہ امریکہ نے اسے، یہ سپر پاور کی لڑائیاں ہیں نا شروع ہو رہی ہیں، ایک کولڈ وار ختم ہوئی ہے، دوسری کولڈ وار شروع ہو رہی ہے، تو گیم تو دونوں طرف سے ہوں گے. تو دیکھیے کہ کیا آگے نکلتا ہے. میں کشمیر کے الیکشن پہ کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ سب کچھ آبویس تھا، جو کچھ وہاں پر ہوا اور جیسا ہوتا رہا ہے. اور آپ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، I'm really sorry. یہ ایسی ہی جمہوریت آپ کو پسند ہے کہ آوے ہی آوے، جاوے ہی جاوے، نعرے مارتے رہیے. دیکھیں نظام کی تبدیلی یہ ہوتی ہے. وہ ہیڈ لائن تھی ایک چینل پر جو بڑا پروفیشنل چینل کہلاتا ہے، بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی آ گئی. لیکن تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کے چھوٹے چھوٹے سرکاری دفاتر، تھانہ، پولیس، عدالتیں، چھوٹی عدالتیں، اسمال بزنس کی عدالتیں، سول لیٹیگیشن کی عدالتیں، کرمنل لیٹیگیشن کی عدالتیں اپنے آپ کے دلوں میں احترام پیدا کر لیں گے جب آپ کہنے لگیں گے کہ اب ہمارے ادارے کام کرتے ہیں. ابھی آپ کا کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. عمران خان آئیں، نواز شریف آئیں، زرداری آئیں، مشرف آئیں، ضیاء الحق آئیں، کسی کو لے آئیے. نظام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر عمل کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر چلنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. نظام کوئی برے نہیں ہوتے، نظام بس وہ برے ہوتے ہیں جس میں آپ کے حقوق سلب کر لیے جائیں. اور وہ سارے نظام جن میں سب کچھ لکھا ہو آپ کو خوش فہمیاں دینے کے لیے، مگر عملی طور پہ کچھ نہ ہو، تو وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جن نظاموں میں آپ سے چھینا گیا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے، میرٹ بحال نہیں ہوگا، انصاف و قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ کوئی بھی نظام لے آئیے وہ فاشزم ہی کہلائے گا. اب میں 2 چھوٹے سے واقعات، بہت بڑے واقعات ہیں مگر روز ہے، روٹین ہے ہمارے ہاں، کہ بچوں کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، شوہر کو مار دیا، باپ کو مار دیا، بیٹے کو مار دیا. ایک پرتشدد معاشرے میں یہ عام سی باتیں ہیں. میں اس واقعے ان 2 واقعات کا ذکر یوں کر رہا ہوں کہ PTI کی ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہے میری فرینڈ لسٹ میں، اور وہ بہت ہی دل جلی نواز شریف کے، زرداری کے اور جانے والوں کے خلاف پوسٹیں لگاتی ہیں کہ مجھ جیسے کو بھی جواب دینا پڑ جاتا ہے جو ان سب کو اسٹیٹس کو کا حصہ سمجھتا ہے. تو انہوں نے آج ایک پہلی پوسٹ یہ لگائی جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جی راول پنڈی کے اراؤنڈ میں کہیں کسی شادی شدہ خاتون کو پہلے ریپ کیا گیا، پھر اس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا. تو انہوں نے پوسٹ لگائی ہے کہ عورت ہی ریپ ہوئی، اس کے بچے کو مارا. پھر الزام یہ لگایا جائے گا
کہ چادر کیوں نہیں لی تھی، حجاب کیوں نہیں کیا تھا، باہر کیوں نکلی تھی. یہ ایسے سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ ریپسٹ کے حمایتی ہوتے ہیں. مجھے بس ایک بہت ہنسی آئی کہ اتنی پڑھی لکھی خاتون کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ان کا لیڈر کہتا ہے کہ بھئی جب آپ حجاب نہیں لگائیں گی، آپ پورے کپڑے پراپر نہیں پہنیں گی جو خان صاحب سمجھتے ہیں یا ملا سمجھتا ہے، اور جب باہر نکلیں گی اس حلیے میں تو پھر تو یہ واقعات ہوں گے. تو خاتون لکھتے ہوئے بھول گئیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک خاص مقصد کے. ابھی کشمیر میں جو آخری تقریر خان صاحب گئے تھے تو میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ خان صاحب شروع کرتے ہیں بالکل ضیاء الحق کے اسٹائل میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم و غفور ہے اور کریم ہے، اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور بلا شبہ وہی ہمیں مدد فراہم کرتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے، مگر اس پر عمل کرنے والا بھی تو کوئی ہو نا. ضیاء الحق بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ کل میں نے کہا تھا نا کہ غریبوں میں وہ اسلام بانٹ دیا گیا ہے جو صبر، شکر اور خاموش رہنا سکھاتا ہے، جو بولنا نہیں سکھاتا، جو گفتگو نہیں بتاتا، جو شعور کی بات نہیں. جو اصل اسلام ہے اس کے بارے میں تم نہیں بتاتے نا. خاموش رہنے کے ہدایات والا جو اسلام ہے نا، چپ رہنے کا، رضا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ. اللہ کی رضا نہیں ہے وہ. اللہ نے ہمیں دماغ دے کے یہ سپر کمپیوٹر دے کے بھیج دیا ہے اور یہ شعور دے کر بھیجا ہے کہ یہ برا راستہ ہے اور یہ اچھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ نکلے گا اور اس پہ چلو گے تو یہ ملے گا. کہ وہ دعا ہے نا کہ اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جس پہ تیری رحمتیں ہیں اور تیری برکتیں ہیں، اور اس راستے سے محفوظ فرما جس پہ تیرے عذاب ہے. تو اس کا شعور بھی تو ساتھ میں دیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ تبدیلیاں ایسے نہیں آتی، اس کے لیے اپنی ایفرٹس بھی ڈالنی ہوتی ہیں کہ آنیسٹی، پیشن، ڈیڈیکیشن اور ایفرٹس جب سب ملیں تو تبدیلی پیدا ہوتی ہے. دوسری خبر وہ بھی اسی خاتون کی پوسٹ ہے کہ ایک طرف تو رونا یہ ہے کہ ملک میں غربت ہے، مہنگائی ہے، کمزوری ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور آدھا پاکستان ناران، کاغان اور سوات اور مری میں گھوم رہا ہے. میری ہنسی نکل گئی کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں. بھائی 30 کروڑ کی آبادی میں 3% کہا جاتا ہے اور 4% جو مراعات یافتہ طبقہ ہے. بہت بڑا مراعات یافتہ کہ کہتے ہیں. کل میں نے کل ذکر کیا تھا، ایک سابق وفاقی سیکریٹری سے میری گفتگو ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ایک اہم بات انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ جو پہلے لاکھوں پتی تھے وہ مشرف کے دور میں ارب پتی ہو گئے تھے. انہوں نے اتنے فائدے لیے کہ امریکن اور ویسٹرن ورلڈ سے بھی سرمایہ کاری آئی، مال آیا افغانستان کی جنگ کے حوالے سے جیسے ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا. تو ایک خاص مراعات یافتہ طبقہ ہے نا کہ جو جنرل کا، کرنل کا دوست ہے یا نواز شریف کا دوست ہے یا زرداری کا دوست ہے. ایک خاندان قبیلے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا کہ صرف اپنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. نوکری بھی ان کے لیے ہے، کاروبار بھی ان کے لیے ہے، پرمٹ بھی ان کے لیے ہے، گھر کا مکان کا پلاٹ بھی ان کے لیے، سب کچھ ان کے لیے. تو وہ جو لاکھوں پتی تھے وہ اربوں پتی ہو گئے تھے. تو اگر 3% لوگ بھی ہیں پاکستان میں ایسے تو ذرا سوچئے کہ ہر لاکھ پہ 3,000 نکلتے ہیں اور 1 کروڑ پہ 30,000 نکلتے ہیں، وہ 3 لاکھ نکلتے ہیں. تو 3 لاکھ سے 25 کروڑ کو ذرا دیکھیے تو کتنے ہوتے ہیں. تو چھوٹا سا مری ہے، کاغان ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ کمیوٹ سسٹم تو پورا ہے ہی نہیں نا، کہیں موجود ہی نہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں ٹورزم وہاں لے کر جاؤں گا. ٹورزم کہاں سے لے کے جائیں گے بھائی، آپ کے یہاں تو سڑکیں ہی نہیں ہیں. تو وہ جو مالدار طبقہ ہے وہ لازمی بات ہے وہ جاتا ہے، اس کی جیب میں پیسہ ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ بے انتہا پیسہ ہے. جب اس میں بھی آخر میں بتاتے چلوں کہ ابھی طالبان کے قبضوں کا اعلان نہیں ہوا تھا، مری میں ابھی 2 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے بینر لگے تھے کہ آپ جب ہمارے شہروں میں آتے ہیں تو ہمارے کلچر کا احترام کریں حجابی عورتوں کی تصویروں کے ساتھ. مطلب جو خواتین وہاں آ رہی ہیں ان کو کہ جی حجاب بین کرایا کریں. وہاں خان صاحب سوچتے ہیں ریاست مدینہ بتا کر امیر المومنین بغیر نام لیے کہلوا کر وہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم بھی ہو. ٹورزم کے لیے ملا کی بیوی جائے گی یا کیا کہوں میں اس پہ. بس میں یہی بات ختم کرتا ہوں. آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سے معاملات بہت سمجھتے ہیں آپ لوگ. تو خیر انشاءاللہ آپ سے کل کسی دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.